وعلیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس ان ایبزارپشن اینڈ کنورژن آف لائٹ انرجی۔ تو یاد رکھیے گا، پچھلے ٹاپک میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو پگمنٹس ہوتے ہیں یہ سن لائٹ کو ایبزارب بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو کہ کیسے ہوتا ہے یہ آج دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو ہر پگمنٹ ہوتا ہے، ایچ پگمنٹ اس کا اپنا ایک ایبزارپشن اسپیکٹرا ہوتا ہے، وہ اپنے خاص قسم کی ویو لینتھ کی لائٹ ایبزارب کرے گا اور اسی وجہ سے ان میں اسٹرکچرل ڈیفرنس پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو لائٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اس کی اگر سیم ویو لینتھ ہو تو یہ ناٹ ایبزارب بائی کلوروفل ہے، اس کو ایبزارب نہیں کرے گا، بٹ ویری ایفیکٹولی ایبزارب بائی کلوروفل بھی اس کو ایبزارب کرے گا۔ اور یہ جو ڈفرینسز ہیں ان اسٹرکچر میں ان کے پگمنٹس کے، اس کی وجہ سے یہ جو زیادہ رینج کی ویو لینتھ یہ بھی کیا کریں گے، ڈفرینٹ پگمنٹس ان کو بھی ایبزارب کریں گے، اور یہ جو پگمنٹس ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر کرتے ہیں انرجی کو کلوروفل ایک کو، پھر یہ فوٹو سنتھیسس کے ذریعے کنورٹ ہوتی ہے اور یہ فوٹو سسٹم میں چلے جاتے ہیں، جو آگے ڈسکس ہوگا کہ فوٹو سسٹم 1 میں کیسے جاتے ہیں، 2 میں کیسے جاتے ہیں، اور یہ لائٹ ری ایکشن کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اب بات کریں گے ایبزارپشن، یعنی جو سیپٹم ہوتا ہے کلوروفل اے اور کلوروفل بی میں۔ تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ان کے اسٹرکچر میں ڈفرینس ہوتا ہے، دونوں کلوروفل اے اور بی یہ جو کہ پگمنٹس ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ ویو لینتھ کی لائٹ کو ایبزارب کریں گے، اور یہ جو ایبزارپشن اسپیکٹرا ہے کلوروفل اے کلوروفل بی میں، پگمنٹس کیا ہوتے ہیں، ویزیبل ہوتے ہیں اور یہ میجر کر سکتے ہیں کسی بھی سالوینٹ میں اس کو۔ تو کلوروفل اے زیادہ تر ایبزارب کرتا ہے وائلٹ اینڈ اورنج لائٹ کو، جو اس کی یعنی 650 سے 700 نینو میٹر ویو لینتھ ہے، جبکہ کلوروفل بھی 450 سے 500 نینو میٹر کی لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر یلو بلو اور یلو لائٹ کی اتنی ویو لینتھ ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں ارینجمنٹ کی کہ فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس کیسے فوٹو سسٹم میں ارینج ہوتے ہیں، فوٹو سسٹم 1 اور 2 میں، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا اسٹوڈنٹس کی جو انرجی آف لائٹ یہ ایبزارب کرتے ہیں پگمنٹس، اور پھر یہ فوٹو سنتھیسس اسی کے تھرو ہوتا ہے۔ اب کلوروفل آرگنائزڈ ہیں، ایک ترتیب میں ہیں فوٹو سسٹم کے اندر مولیکیولز کی فارم میں، اور یہاں پر جہاں سن لائٹ انرجی جمع ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ سن لائٹ ہے، اور جہاں اس کی انرجی گیدر ہوگی لائٹ گیدرنگ کو، اس کو اینٹینا کمپلیکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اینٹینا کمپلیکس کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے کلسٹرز کی گچھے کی فارم میں ہوتے ہیں، سینکڑوں کے قریب کلوروفل اے کلوروفل بی اور جو کیریٹینائڈ کے مولیکیولز ہیں یہ یہاں پر پائے جاتے ہیں پگمنٹس، اور جب یہ اینٹینا مولیکیول پھر لائٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے، اور یہ جو لائٹ ہوتی ہے پیکٹس کی فارم میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فوٹونز کہا۔ یہ دیکھیں یہاں سے سن لائٹ آئی، اینٹینا کمپلیکس میں گئی، اور یہ جو مختلف یہاں پہ اینٹینا کمپلیکس یہ ان کو ایبزارب کریں گے، جذب کریں گے، اور یہ انرجی پھر ٹرانسمٹ ہوگی، آگے جائے گی، یعنی پگمنٹ مولیکیول سے ادر میں پگمنٹ مولیکیول میں، اور یہ یہاں تک کہ کلوروفل اے میں پہنچ جائے گی، اور کلوروفل اے which is structure is similar other chlorophyll molecules but located in the region of photosystem called reaction center، اور یہاں جہاں پہ کلوروفل پایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری ایکشن سینٹر، جہاں پہ لائٹ پھر آگے کیمیکل ری ایکشنز کے لیے پاس ہوتی ہے اور فوٹو سنتھیسس اکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوٹو سسٹم میں 2 پارٹ ہیں، ایک اینٹینا کمپلیکس اور دوسرا ری ایکشن سینٹر۔ ری ایکشن سینٹر میں بہت سارے ایک یا ایک سے زیادہ کلوروفل اے کے مولیکیولز ہیں، اور ان میں الیکٹران کیریئرز بھی ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی
کہ فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس کا رول ایبزارپشن اسپیکٹرا. تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.